إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اس سال کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور ہم مسلمانوں کو ان ایام کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی کے سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس مہینے کی عظمت، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو سمجھتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے:
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے لے کر کے آج تک مہینوں کی جو تعداد کتاب اللہ میں لکھی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، وہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، جن کی تقدس ہے، جس کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان ایام کے اندر تم اپنے اوپر ظلم و بربریت نہ کرو، اپنے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے امام ابو قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں، کہ یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے اوپر اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، نیک اعمال کا، کار خیر کا اجر و ثواب جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے نفس کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت کے کام کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو اس پر اس کی بڑی سخت گرفت ہوگی۔ یہ ہے مفہوم فلا تظلموا فیہن انفسکم کا۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا، اس کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس حالت میں وہ اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اس کی تخلیق کی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ یہ حرمت والے جو مہینے تھے، ان کی اہمیت و فضیلت کو سامنے رکھ کر کے اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و خونریزی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بدلے میں وہ دوسرے مہینے میں مطلب کہ چینج کر کے، اگر ان کو محرم کے مہینے میں لڑائی کرنی ہوتی تھی تو اس کا نام چینج کر کے اس کو سفر رکھ دیتے تھے، اور پھر سفر والے مہینے میں کہتے تھے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمانہ اسی حالت میں لوٹ آیا ہے جس حالت میں وہ اس وقت تھا، اس میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی اصلی حالت پر زمانہ لوٹ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینوں کی گنتی، مہینوں کی جو تعداد بتائی ہے وہ 12 ہے، 3 متوالیات، 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں 3 لگاتار ہیں، ایک کے بعد ایک ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان ایام کے اندر فتن و فسادات میں، ماتم میں، نوحے میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان ایام کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو اگر ہم پائیں تو ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی کے کام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ حرمت والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، ہجرت کے 2 سال بعد جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہ عاشورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے معزز دنوں میں سے ایک دن ہے، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تم میں سے جو شخص چاہے تو اس دن روزہ رکھے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس کا اہتمام کیا۔
اب سوال یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن کو، یوم عاشورہ کو، ایک دن انہوں نے متعین کیا تھا، اس دن خانہ کعبہ کا غلاف چینج ہوتا تھا، اس دن وہ لوگ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کو ان سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی، کوئی بہت بھاری گناہ ہو گئی تھی، جو گناہ ان کے اوپر بوجھ تھا، اس بوجھ تلے وہ دبے جا رہے تھے، جس کے لیے کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اس لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو یہ کہا کہ تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق، اس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق جب سوال کیا گیا تو مسلم شریف کی روایت میں ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ ایک سال پچھلی گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنی اہمیت ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہماری ایک سال پچھلی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس روزے کو کب رکھا جائے؟ بڑا اختلاف ہے اس کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو رکھا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 کو صرف رکھا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9، 10، 11 تینوں دن رکھا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کو رکھا جائے گا۔ لیکن صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے، زندگی کے آخری ایام تھے، آپ نے دیکھا یہود کو کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن اپنے گھروں کے عورتوں کو، بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہناتے، عورتیں زیوروں سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہیں، ایک عید کے طور پر مناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے۔ ان کی آزادی کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ من، موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا جشن، آزادی کی خوشی کے منانے کے مستحق تم سے زیادہ ہم ہیں۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کر دیا، دین میں چینجنگ کر دی، ان کے مذہب کو بدل ڈالا، تم سے زیادہ مستحق ہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں اگلے سال 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا نہیں 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن بہت سارے اختلافات اپنی جگہ۔ سنن بیہقی الکبریٰ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واضح فرمان ہے جو تمام اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ تم لوگ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو چونکہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو عمل آپ نے کیا وہ 10 تاریخ کا تھا، اور آپ کی خواہش جو تھی وہ 9 تاریخ تھی، تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی خواہش کے مطابق بھی ہو جائے گا اور آپ کی عمل کے مطابق بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، تو اس سے یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ لیکن جن روایات کے اندر یہ ہے کہ 9 اور 10 کو نہیں بلکہ 10 اور 11 کو رکھا جائے، تو اس کے اندر کچھ ایسے راوی ہیں جو محدثین کے نزدیک، جرح و تعدیل کے ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، اس لیے ان روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو لہذا صحیح قول کے مطابق ہمارے یہاں ہفتہ اور اتوار کا دن یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ یہ ہے ان ایام کے اندر کرنے والے اعمال، اور جو اعمال ہم کو نہیں کرنا چاہیے، جن اعمال سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔
اب آئیے تھوڑا بہت اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے، سماج اور معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہوں گے، عینی مشاہدہ بھی کیا ہوگا ہم نے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتے ہی عالم اسلام کی ایک بڑی جماعت، جن کے گھروں میں نوحہ، ماتم، سینہ کوبی اور اسی طریقے سے تعزیہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کو یاد کر کے، ان کو بیان کر کر کے ماتم کیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو تمام مسلمانوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہل اسلام لانے والے وہ مہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، والانصار یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی خلوص دل سے اتباع کی۔ ان تمام سے، تینوں سے، مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی خلوص دل سے اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین جنت تیار کر رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن سے رب راضی ہو جائے دنیا کے اندر، اور رب ان سے راضی ہو جائے، وہ رب سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے، ہجرت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دیا، اپنے گھر ٹھہرایا، جگہ دی، اپنے مال میں حصہ دیا۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ جو مہاجرین اور انصار تھے ان کی اتباع کی، یعنی تابعی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم عام ہے، یعنی قیامت تک جب تک مسلمان صحابہ کرام کو باندھتا رہے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، ان سے محبت کا اظہار کرتا رہے گا، وہ شخص، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اتباع اور پیروی کرنا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی ان کے اندر شامل ہے۔ لیکن افسوس، اتنی بڑی فضیلت صحابہ کرام کی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن چند مورخین جنہوں نے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا، غلط انداز میں پیش کیا، ان کی باتوں کو لے کر کے آج صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، اسی طریقے سے امیر معاویہ، اور اسی طریقے سے یزید بن معاویہ، ان لوگوں کو جس طریقے سے برا بھلا کہا جاتا ہے، ان میں ایک نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو بھی لعن طعن کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جس یزید کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کبھی تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے ٹٹولیے، ذرا ان کو چھانیے، دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے اور بیان کیا کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اختلافات ہوئے، امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپس میں جو اختلافات ہوئے خلافت کو لے کر کے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن
جو ایک بڑے لشکر کے ساتھ امیر معاویہ کا مقابلہ کرنے آ رہے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے جس سوجھ بوجھ، عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صلح کی، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے اندر جو اتحاد و اتفاق پیدا ہوا، 40 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک مسلمانوں نے ایک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو ہلا دیا مسلمانوں نے۔ جس یزید کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، جس امیر معاویہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف کی روایت میں گئی، اول جیش من امتی مدینہ قیصر کلہم مغفور لہم، کہ میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر حملہ کرے گا، ان کو فتح کرے گا، وہ جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف کر، ان تمام لوگوں کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس جنگ کے کمانڈر کون تھے؟ یزید بن معاویہ تھے۔ کس کی خلافت میں قسطنطنیہ فتح ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ اس سے پہلے اسلامی فوج قسطنطنیہ تک پہنچی تھی۔ قسطنطنیہ جسے آج استنبول کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ قیصر و کسریٰ کا ایک اس وقت کا سپر پاور ملک تھا، بہت طاقتور تھا۔ مسلمانوں کی فوج اس وقت تک وہاں تک پہنچتی تھی، لیکن کبھی فتح نہیں ہوا تھا، کامیابی نہیں ملی تھی۔ لیکن جب یزید کمانڈر بن کر کے گئے اس جنگ کے اندر، اس فوج کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو یزید کو گالی دیتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ جب یزید کمانڈر تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے تو حضرت حسین ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اگر یزید برے تھے تو حضرت حسین ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال سے پہلے وہ وصیت کرتے ہیں کہ میری نماز جنازہ اس فوج کے جو کمانڈر ہیں یزید بن معاویہ، وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ میرے بھائیو، اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کیریکٹر کے بارے میں معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، سب پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ آج ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ذرا تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے دیکھیں، ان کی نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی تھی۔ میرے بھائیو، یزید بھلے ایک تابعی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت سے قبل تمام عالم اسلام کا دورہ کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جو گالیاں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ جو حالات حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھے، جو حالات حضرت عمر کے زمانے میں تھے، جو حالات حضرت عثمان کے زمانے میں تھے، وہ حالات نہیں ہیں۔ آپ اپنے انتقال سے پہلے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ بڑے چالاک تھے، جو سوچتے تھے کہ حکومت میرے ہی خاندان کے اندر، میرے ہی گھرانے کے اندر رہے، کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر چور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے گئے۔ وہ مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ کے دل کے اندر یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کو مشورہ دیا۔ وہ مغیرہ بن شعبہ جو بیعت الرضوان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، 1400 صحابہ کرام نے اس وقت بیعت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ہے، اس درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، انہی میں سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو آج گالیاں دی جاتی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشورہ پسند آیا۔ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دورہ کیا، مکہ گئے، مدینہ گئے، شام گئے، عراق گئے،
تمام جگہ تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے حضرت یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا، صرف 4 لوگوں نے مخالفت کی تھی، یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ 4 لوگ کون تھے؟ ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، دوسرے حسین ابن علی تھے۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے حضرت یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یزید کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جیسا آج بیان کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اختلاف کی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہی تھی کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا۔ یہ اسلامی خلیفہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت سنبھالے گا، بلکہ یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے۔ کیسر و کسریٰ کے یہاں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنتا ہے، اسلامی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر بنے، ابو بکر کے بعد عثمان علی بنے، عمر کے بعد عثمان بنے، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے مخالفت کی تھی۔ وہ 4 لوگ تھے، باقی پورے عالم اسلام نے اتفاق کیا تھا۔ وہ 20 سال جو حضرت امیر معاویہ نے جو حکومت کی، اس کے اندر جو اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوا، عالم اسلام کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں نے حکومت کی، پوری دنیا پر تقریباً جہاں جہاں بھی مسلمان کی فوج گئی وہاں ان کو کامیابی ملی، ایک بڑی حکومت تھی، 20 سال انہوں نے حکومت چلائی۔ لیکن اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے سے پہلے جب ولی عہد نامزد کر لیا، تمام لوگوں سے جب بیعت لے لی، تو مسجد میں ممبر پر سے آ کر کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر چور تھا، وہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں، تو ان کو یہ بات سن لینی چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور اسی طریقے سے امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا ہے اس وجہ سے کہ میں اس کے اندر وہ خوبیاں دیکھ رہا ہوں، وہ قابلیت اور وہ صلاحیت دیکھ رہا ہوں جو حکومت اور تخت و تاج سنبھالنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اے اللہ، جس امید سے میں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا ہے، اگر وہ اس امید میں میری امید کے مطابق اگر وہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اس کے عہدے تک پہنچا دے اور اس کی مدد فرما۔ اور آگے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں نے اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر کے ایسا کیا ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر کے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو اس عہدے تک، اس خلافت کی کرسی تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی دعا کرتا ہے؟ لیکن جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹنے کی ضرورت ہے، تاریخ کے صفحات کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ تمام چیزوں کو درکنار کر کے، چند راویوں کی باتوں کو اٹھا کر کے، جس طریقے سے مرچ مسالہ لگا کر کے باتیں بیان کی جاتی ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، کہ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، لو ان انفق مثل ذهب عہد، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بھی ان کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابہ کرام کا مقام ہے، وہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے، ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی صدقہ کر لیں، کتنا بھی حج عمرہ کر لیں، کتنا بھی سجدے پر سجدے کرتے چلے جائیں، نماز پر نماز پڑھتے چلے جائیں، لیکن صحابہ کرام کے پیروں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کا وہ مقام تھا، صحابہ کرام کا وہ مرتبہ تھا، لیکن افسوس صرف ایک شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، باقی شہادتوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی شہید کیے گئے تھے، حضرت عمر بھی شہید کیے گئے تھے، حضرت حمزہ بھی شہید کیے گئے تھے۔ اگر اسلام میں شہادتوں پر ماتم منانا شروع کر دیا جاتا تو آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ اگر مسلمانوں نے ہر شہادت کے اوپر ماتم منانا شروع کر دیا تو کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن مسلمان غم میں نہیں ہوگا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن مسلمان ماتم نہیں منائے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ماتم مناتے ہیں ان کے لیے میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم ان کی گود میں ہیں، چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔
ان کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ روئیے مت، آپ خود رو رہے ہیں، آپ خود بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ان العین تدمع وان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ کلمات نہیں نکالیں گے جس سے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے، ہم اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ حسین کے نام پر ماتم مناتے ہیں، حسین کے نانا کے اس قول کو ذرا اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھیں، ان کے ماتم کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی نوحہ کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، کہ ان کا کوئی ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے چہرے پر تماچا مارتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اور زمانے جاہلیت کی طریقے سے چیخو پکار کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، اور حسین کے نانا آپ سے رشتہ کاٹ رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔